صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین مواد۔ ہم لوگوں کا درس شرائط وضو میں چل رہا ہے۔ بتاؤ نے دیکھ لیے، چیک کر لیا تھا آپ نے سیکنڈس؟ ٹھیک ہے، شرائط وضو میں درس چل رہا تھا ہم لوگوں کا، اور میں نے جو ابھی تک 7 شرطیں بیان کی ہیں اس کا جلدی خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جب وضو کر لیں، وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو جو کام انجام دیتے ہیں وضو کے، وہ ارکان وضو کہلاتے ہیں، وہ اعمال وضو، افعال وضو کہلاتے ہیں۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، اس کے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک پانی ڈالنا، یہ سب مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد واجب عمل کیا میں نے بتایا تھا؟ واجب عمل جو ہے وہ سر کا چہرے کا دھونا، سر بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹوٹی تک، دونوں ہاتھوں کو دھونا، ٹھیک، کونی سے انگلیوں تک، اور مسح کرنا۔ 3 مستحب عمل اور 3 واجب عمل۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ ان کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں جس کا خیال رکھنا لازم ہے، انہیں شرائط وضو کہتے ہیں۔ وہ وضو کے دوران کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، وضو سے پہلے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ شرط، وضو صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، تقریباً 12-14 شرطیں ہیں۔ اس میں سے میں نے 7 شرطیں بیان کی ہیں، جلدی دہرا دیتا ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جائے وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ پانی وضو کا کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ مطلق پانی ہونا چاہیے، یعنی مضاف نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز سے مکس نہیں ہونا چاہیے، شربت کی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں شکر وغیرہ، لیمو وغیرہ ملی نہ ہو، کوئی ایسی چیز ملی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی چیز سے نچوڑا نہ گیا ہو، جیسے کیوڑا جل، گلاب جل وغیرہ کے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، آب گلاب وغیرہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مطلق پانی، پیور خالص پانی ہوتا ہے، جسے ہم واٹر کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پانی وہ مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے، مطلب کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا پانی اجازت نہ ہو۔ اگر کسی اور کے گھر کا پانی یوز کر رہے ہیں، کسی اور کا پانی یوز کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ غصبی پانی نہیں، دوسروں کا حق جو ہے جس پانی پہ، وہ اس کی پرمیشن کے بغیر ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں وضو میں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ برتن، جس برتن میں پانی رکھ کے وضو کر رہے ہیں، جیسے ہم جگ سے وضو کر رہے ہیں، بوٹل سے وضو کر رہے ہیں، لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، ڈبو سے وضو کر رہے ہیں، تو وہ برتن بھی جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے، نہیں غصبی نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا سامان ہو اور وہ راضی نہ ہو اور ہم اس میں پانی لے کر کے وضو کر لیں، تو غصبی نہیں ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے برتن۔ اسی طریقے سے 5ویں شرط یہ تھی کہ جس برتن میں پانی کا وضو کا پانی رکھ کے ہم وضو کر رہے ہیں، وہ برتن کیا ہونا چاہیے؟ سونے اور چاندی کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے۔ اعضائے وضو یعنی پارٹ آف وضو، بدن کے وہ حصے جس میں ہم وضو کے دوران پانی ڈالتے ہیں یا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سر جہاں مسح کرتے ہیں، پاؤں جہاں مسح کرتے ہیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ جہاں پہ وضو کرتے ہیں، وہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ مان لیجئے کہ وضو کے جو جگہیں ہوتی ہیں، میں نے جو بتایا، جہاں مسح کرتے ہیں، سر کا سامنے کا حصہ، پاؤں کا یہ اوپر کا حصہ، اور ہاتھوں کا کونی سے لے کے انگلی تک کا حصہ، چہرے کا بال کو اگلی جگہ سے لے کے ٹوٹی تک کا حصہ، یہ چوڑان میں یہاں سے لے کے یہاں تک کا جتنا اس میں آ جائے، یہ حصہ پاک ہونا چاہیے، تب وضو ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اعضاء ہیں، فرض کے پاؤں کا نیچے کا حصہ نجس ہے، باہر سے آئے ہیں، ابھی پاک نہیں کیا ہے، نجس سے نیچے کہیں زمین پہ پڑ گئے، چھینک پڑ گئی، کچھ لگ گیا، نیچے حصہ تلوا نجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یا مثال کے طور پہ آ رہے تھے راستے سے اور کسی کے گھر کا پانی، دوسرے لوگوں کا جن کا گھر کا پانی نجس ہوتا ہے، وہ سر پہ گر گیا، ٹھیک ہے، یہاں سر پہ ٹپک گیا ہے، تو مسح تو ہم یہاں کرتے ہیں نا، وہ قطرہ یہاں بیچ پہ گرا ہوا ہے، تو یہ نجس ہے سر، پاؤں جو ہمارا نجاست میں پڑ گیا وہ نجس ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو صحیح ہے، وضو خراب نہیں ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وضو کر لیا، اب ہم کو نماز پڑھنا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے چونکہ نماز میں طہارت کی شرط ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جا کر کے واش روم میں اپنے پیر دھلیں، سر جھکا کر کے، اگر نہا نہیں رہے ہیں تو سر جھکا کر کے واش بیسن پر وہ حصہ بھی پاک کر لیں۔ لیکن کیا وضو ہم نے جو کیا وہ غلط ہے کہ صحیح؟ وضو صحیح ہے، جی ہاں۔ یہ اعضاء وضو کی بات ہو گئی۔ وقت کافی ہونا چاہیے، یہ آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ والی شرط زیادہ تر زمانہ قدیم میں لاگو ہوتی تھی کہ تیمم کرنا آسان ہوتا تھا، وضو کرنا مشکل ہوتا تھا، پانی پہلے آسانی سے نہیں ملتا تھا، تو جب تک پانی جائیں گے، ڈھونڈیں گے، انتظام کریں گے، لائیں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں نماز کا وقت چلا جائے۔ آج کے دور میں پانی آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے، بلکہ مٹی زیادہ مشکل سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہیں ایسا ہو کہ وقت کم ہو، پانی ڈھونڈنے میں نماز کا وقت چلا جائے گا، تو کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے، وضو نہیں کریں گے۔ تو وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو کرنے بھر کا ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ 7 شرطیں میں نے بیان کی تھیں، جس کا خلاصہ آج پیش کر دیا۔ 8ویں شرط، اور یہ ہر عمل کی شرط ہے، نہ صرف یہ کہ وضو کی، بلکہ ہم زندگی میں جو عمل انجام دیتے ہیں ان سارے اعمال کی ایک شرط ہے، وہ میں لکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے نبی کی حدیث سنی ہوگی، علماء اکثر بیان کرتے ہیں الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پہ ہے۔ بغیر نیت کے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی نتیجہ ہوتا ہے عمل کا، جیسی نیت، ٹھیک ہے، ویسی برکت۔ تو ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، خمس ہو، یہ ہو، جو بھی ہم کرتے ہیں، مجلسیں ہوں، ہر عمل جو ہے، اگر ہم مجلس کر رہے ہیں اپنے کسی بزرگ کے اظہار ثواب کے لیے، تو اگر دکھاوا ہے تو وہ مجلس فائدہ پہنچانے کی وجہ نقصان پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ ریاکاری نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو بجائے فائدہ پہنچانے کے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے وہ نماز۔ تو ہمارے یہاں اہم شرط ہے قصد قربت۔ قصد قربت، قصد قربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی کے لیے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بیٹا تو کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے اماں ابا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بھائی بہن کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ٹیچر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنے، بڑوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو۔ تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں تو خدا کی خوشنودی کے لیے۔ تو وضو جب ہم کر رہے ہوں تو وضو کرتے وقت قصد قربت کی نیت ہونی چاہیے، نہیں قربتاً اللہ۔ اسی لیے پہلے ہم لوگوں کو سکھایا جاتا تھا ہر عمل کے لیے، نماز صبح میں پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب، نماز عشاء میں پڑھتا ہوں 4 رکعت مثلاً سنت، بچوں کے لیے مثلا سنت کہہ دیتے ہیں، کہ نمازیں سنتیں نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 2 رکعت نمازیں نافلہ مغرب پڑھتے ہیں مثلاً سنت قربتاً اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ، یا مستحب سنت وضو ہو تو سنت قربتاً اللہ۔ غسل کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ، سنت غسل کر رہے ہیں تو سنت قربتاً اللہ۔ ہم جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں کسی کو، سنت قربتاً اللہ۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں واجب قربتاً اللہ۔ ہم خمس کی ادائیگی کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ۔ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں سب میں کیا کہتے ہیں آخر میں؟ قربتاً اللہ۔ بچپنے سے آپ لوگوں کو آپ کی ماؤں نے سکھایا ہوگا، والدین نے سکھایا ہوگا، مکاتب میں اساتذہ سکھاتے ہیں، ٹیچر سکھاتے ہیں، قربتاً اللہ۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ قربتاً اللہ میں اللہ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کہہ دیتے ہیں، کہیں پہ اللہ کہنا ہوتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اور کہیں اللہ کہنا ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ پانا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا قربتاً اللہ تو اس کا مطلب ہوگا ہم اللہ کو چھوڑ کے سب کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے الہ کو اللہ کہہ دیا تو یہ سب نزاکتیں جو ہیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں، اسی لیے جو ہے وہ عربی پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے قربتاً اللہ کہہ دیا تو مفہوم بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کہ ہم سب کی قربت چاہتے ہیں سوائے خدا کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں کہنا کیا ہے؟ قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت ہم چاہتے ہیں، الہ یعنی تک، اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے 8ویں شرط جو ہے وہ قصد قربت ہے، کہ جب بھی کوئی کام کریں تو نیت میں یہ رہے کہ اللہ کے نزدیک۔ وضو کی نیت البتہ زبان سے کہنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے، دل سے گزار لیں
تب بھی کافی جیسے اور نمازوں کے جیسے اور اعمال کے لیے ہے. نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں, جماعت لگی ہوئی ہے, امام جماعت رکوع میں چلے گئے ہیں, ہم آ تو گئے ہیں مگر پوری تفصیل کہیں گے زبان سے, میں 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں فلاں پیش نماز کے پیچھے واجب قربت اللہ, 3 سیکنڈ لگ جائے گا, جبکہ 1 سیکنڈ میں امام جماعت اٹھ گیا تو نماز رہ جائے گی جماعت سے. تو یہ سب کہنا نہیں ہے, بس دل سے گزر گیا ہمارے, ہم کھڑے ہوئے اسی خیال سے نا, اللہ اکبر کا رکوع میں چلے گئے, ہماری جماعت ہو گئی. ٹھیک ہے, شامل ہو گئے. تو ہر چیز کے لیے ہے کہ زبان سے آپ نہ بھی کہیں تب بھی چل جائے گا, دل میں یہ ارادہ ہونا ضروری. نیت اسی لیے نیت کہتے ہیں, نیت دل. ٹھیک ہے. نویں شرط جو ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر اشارہ کر رہا ہوں, بہت سے اعمال ہماری شریعت میں ترتیب والے ہوتے ہیں. بہت سے اعمال کیا ہوتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں, ترتیبی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک, جو پہلے کرنا ہے اسے پہلے کریں گے, جو بعد میں کرنا ہے وہ. میرے خیال سے کسی گھر میں کام چل رہا ہے تو اس کی آواز تھوڑی آ رہی ہے, کوئی ڈسٹرب ہوں گے سننے والے, لیکن کیا کیا مجبوری ہے, وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. خیر, تو ترتیب, ہم جب غسل کرتے ہیں تو غسل التماسی ایک ہوتا ہے, میں نے اس دن عرض کیا تھا, ابھی آگے تفصیل آئے گی, ڈبکی لگانے والا غسل, اور ایک غسل ترتیبی ہوتا ہے جو نارملی ہم لوگ کرتے ہیں. تو غسل ترتیبی میں اگر ہو سکے تو کہہ دیں گے بیٹا مونو انکل گھر جائیے کہ 5 منٹ کے بعد آپ کام ٹھوکیے گا, کہہ دیے بھائی لیکچر چل رہا 5 منٹ, مونو انکل گھر میں کام چل رہا ہے ان سے کہ 5 منٹ, یہ باہر ہی ہوگا کہ 5, یا آپ کہہ دیں انکل شاید مان لیں, وہ کہہ دو بیٹا کہ 5 منٹ کی کلاس چل رہی ہے, 5 منٹ بعد ٹھوکیے گا. سلوا پڑھے آپ حضرات. ایک اور سلوا پڑھے صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج. جی 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 ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ نویں شرط جو ہے وہ ترتیب ہے. ترتیب ایک کے بعد ایک. غسل کی میں نے بات کی تھی, غسل جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, غسل میں سب سے پہلے سر اور گردن کو دھوتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں غسل میں, ہاں داہنا حصہ دھوتے ہیں, پھر بایاں حصہ. اب اگر غسل کر رہے ہیں اور ہم نے سر و گردن سے پہلے داہنا حصہ دھو دیا تو غسل نہیں مانا جائے گا, باطل ہے. داہنے حصے سے پہلے اگر ہم نے بایاں حصہ دھو لیا تو پھر غسل نہیں مانا جائے گا, باطل ہے, پھر سے کرنا پڑے گا نا ترتیب. اسی طریقے سے وضو میں بھی جو ترتیب میں نے شروع بتائی تھی اس ترتیب کی رعایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. واجب اعمال میں اگر ہم آتے ہیں تو پہلے ہمیں چہرے کا دھونا ہے. اگر ہاتھوں کو پہلے دھو لیا اور چہرہ بعد میں دھلا تو کیا وضو باطل ہے. دھلنا پہلے ہے, مسح بعد میں کرنا. مسح میں بھی سر کا مسح پہلے ہے, پیر کا بعد میں ہے. تو جو ترتیب ہے اس کی رعایت اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کو انجام دینا ہے. بھولے سے جان بوجھ کر کے اس کو چھوڑ دیا تو پھر وضو صحیح نہیں مانا جائے گا. تو میں پڑھ لیتا ہوں متن سے انہوں نے کیا لکھا ہے. وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے, یعنی پہلے چہرہ اور اس کے بعد دایاں اور پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے, اس کے بعد سر کا اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے, اور احتیاط اب چھوڑیے. اس کے بعد فرماتے ہیں 10ویں شرط, یہ بس آج آخری شرط بیان کر رہے ہیں, باقی 2-3 شرطیں انشاءاللہ کل بیان کر دوں گا. 10ویں شرط یہ ہے موالات. انہوں نے یہ لفظ ترتیب اور لفظ موالات نہیں لکھا ہے, لیکن وہ جو ہمارے اصطلاح رائج اس اصطلاح کو میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ کئی بار اس متن سے پڑھتا ہوں, کئی بار اور دوسرے جو خلاصے ہیں دوسری کتابوں کے اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو یہ اصطلاح ہمارے یہاں رائج ہے موالات, ترتیب اور موالات کی. موالات یعنی پے در پے انجام دینا, پے در پے انجام دینا. میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا. موالات میں ان کا مت میں پڑھ لیتا ہوں. اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں متواتر دھونا نہ کہلائے تو وضو باطل ہے. یعنی جب وضو کر رہے ہوں تو یہ نہیں کہ منہ دھو لیا ہے نا بیٹا, منہ دھو لیا, چہرے پانی ڈال لیا, اس کے کمرے میں گئے, مما سے ایک بات یاد ہے کہ مما سے کہہ کے آئے, پھر جا کے وضو کے ہاتھ دھونے لگے. ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر ایسا کیا تو وضو باطل ہو جائے گا. دیکھنے والا جب دیکھے تو کہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. متواتر پے در پے, یہ نہیں
کہ وضو کر رہے تھے وہاں باہر جو وضو خانہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو دھلا اور اس کے بعد کچھ یاد آ گیا اور آنے کے بعد یہاں آنے کے بعد باتیں کرنے لگے، یہاں سے کسی سے کچھ مسئلہ پوچھنے لگے، کچھ بعد میں انٹرفیئر کر لیا، پھر اس کے بعد جا کر کے مسح کر رہے ہیں 2 منٹ کے بعد، ٹھیک ہے. تو اس طریقے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یا اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، عرف عام کا مطلب جو لکھا ہے عرف عام میں یعنی کوئی دیکھے تو یہ سمجھ جائے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ منہ پہ پانی ڈال کر کے آئیں گے یہاں باتیں کر لیں گے تو کوئی کہے گا وضو کر رہے ہیں؟ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے. تو کوئی دیکھے تو سمجھ جائے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اتنا یہ ہوتی ہے ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پچھلا والا حصہ جو سوکھ جائے، اس کی بھی رعایت کرنی چاہیے کہ اتنا گیپ نہیں ہو. چہرہ دھلنے کے بعد ہم نے اتنی دیر لگا دی، بات کرنے لگے، کچھ سوچنے لگے، ہے نا، اپنے دماغ میں ہم جو ہے وہ انویزیبل پرسن سے گفتگو کرنے لگے، تو اتنا نہ ہو جائے ٹائم کے چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ دھلنے میں اتنا ٹائم لگا دیں کہ چہرے کا پانی خشک ہو جائے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ صحرا میں یہاں وضو کر رہے ہیں، تیز ہوا چل رہی ہے، گرمی ہے، اور وہ پانی فوراً سوکھ جاتا ہے. پانی کم تھا، آپ نے ذرا سا لگایا تھا، اب آپ ہاتھ میں دھونے لگے تو چہرے پانی سوکھ گیا. وہ حالات، وہ کنڈیشن الگ ہے، استثنائی ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن نارملی پانی جب چہرے پہ ڈالتے ہیں تو اتنی دیر تک رہتا ہے کہ ہم ہاتھ آرام سے دھو لیں. تو اگر ہم نے اتنی دیر لگا دی کہ پچھلے عضو کا پانی سوکھ گیا ہے تو پھر وضو پھر سے کرنا پڑے گا. تو موالات اسی کو کہتے ہیں، پے در پے کنٹینیوس اس کام کو انجام دینا ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب، یہ ہے کنٹینیوس، لگاتار پے در پے اس کام کو انجام دینا ہے. یہ 10 چیزیں ابھی میں بیان کر چکا ہوں، جو 4 اعمال رہ گئے ہیں، شرطیں رہ گئی، انشاءاللہ کل بیان کروں گا. واخر دعوانا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیٹا دعا فرج پڑھا دی.